نون لیگ جہاں حکومت بنا رہی ہے نواز شریف کی حکومت ہے. وفاق اور پنجاب میں میاں نواز شریف نگرانی کریں گے. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب. کہا واضح اکثریت دینے پر پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ. سیاسی مفاد کے لیے قانون ہاتھ میں لینا میری ریڈ لائن ہے. پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہے. نگراں وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا. اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی بھی منظوری لی جائے گی. معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اور کراچی کے علاقے کورنگی میں پولیس مقابلے کے دوران پنکچر والا جاں بحق. کاشان کو گولی لگی تو پولیس اسپتال لے جانے کے بجائے زخمی حالت میں تھانے لے گئی. کاشان 20-25 منٹ تک تڑپتا رہا. اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گیا. عینی شاہد کا کہنا ہے پولیس نے وقت ضائع کیا ورنہ کاشان بچ. غیر یقینی ختم. نون لیگ اور پی پی کا مل کر حکومت بنانے کا اعلان. شہباز شریف وزیر اعظم نامزد. آصف زرداری مشترکہ صدارتی امیدوار ہوں گے. رات کو بلاول اور شہباز شریف کی مختصر ملاقات کے بعد قائدین نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا. بلاول کا نمبر پورے ہونے کا اعلان. بولے پی ٹی آئی کسی سے ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے وہ حکومت نہیں بنا سکتی. اسٹاک مارکیٹ میں بہتری نظر آئے گی. کوشش ہے جلد حکومت بنے. شہباز شریف نے کہا پی پی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. اہم عہدوں پر مشاورت سے آگے بڑھیں گے. مل کر پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے. آصف زرداری کا کہنا تھا یقین دلاتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے مل کر کام کریں گے. شہباز شریف نے 9 منتخب نمائندوں سے گفتگو میں کہا عوام چاہتے ہیں انتشار ختم کر کے اتحاد اور تعاون اختیار کریں. مخلوط حکومت اصل میں عوام کے اتحاد اور تعاون کا مظہر ہے. خدمت، دیانت اور محنت کی روایت آگے بڑھائیں گے. فیصل واؤڈا نے مریم نواز کو بزدار 2 قرار دے دیا. کہا گھنٹوں کی ایڈیٹنگ کے بعد پہلی ریکارڈڈ تقریر. ملک کو مسائل سے نکالنے کا پہلا اعلان. پینڈا سروس سے گھر گھر سرٹیفکیٹ پہنچیں گے. دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میاں صاحب قدم بڑھائیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں. کیا اب میاں صاحب کے پاس قرضے واپس کرنے کی پلاننگ ہے؟ مارچ میں پاکستان نے $24 ارب واپس کرنے ہیں. کیسے ادا کریں گے؟ بولے اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے. اگر وہ بنتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. میرے تجزیے کے مطابق یہ مسلم لیگ نون کا آخری اقتدار ہے. اس اقتدار کے بعد نون لیگ ایم کیو ایم جیسی جماعت بن جائے گی. ایم کیو ایم نے حکومت میں شامل ہونے کی ڈیمانڈز بتا دی. 5 وزارتیں اور سندھ کی گورنرشپ مانگی. ذرائع نے دعویٰ کیا نون لیگ سے مذاکرات میں ایم کیو ایم نے آئی ٹی، پورٹ اینڈ شپنگ، اوورسیز کی وزارتیں مانگی ہیں. ایم کیو ایم ذرائع نے تردید کی کہ وزارتیں مانگی اور نہ ہی پیشکش ہوئی. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہمارے گورنر کامران ٹیسوری ہی ہوں گے. گورنرشپ کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ کہتے ہیں نون لیگ کی مرضی ہے گورنرشپ خود رکھے یا اتحادی کو دے. سندھ میں کسی کی ضرورت تو نہیں لیکن ایم کیو ایم ساتھ آئے تو بھی بہتر ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپلز پارٹی کا، سینئر وزیر نون لیگ کا ہوگا. بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے 3 جماعتوں میں معاملات طے پا گئے. کابینہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 6 2 وزیر بی اے پی سے ہوں گے. نون لیگ نے جے یو آئی سے معذرت کر لی. مولانا فضل الرحمان کی 11 نشستوں والی جماعت اپوزیشن کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے فریال تالپور کا نام بھی زیر غور. پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے 3 نام شارٹ لسٹ کر لیے. مخدوم احمد محمود، قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند کے نام زیر غور. عہدوں کی بندر بانٹ کی گئی. پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے. جعلی وزیر اعظم اور کابینہ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. عوام اور عدالتوں میں ان کا مقابلہ کریں گے. اپنے نمبرز کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑیں گے. اپوزیشن میں نہیں جا رہے، حکومت بنائیں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں نون لیگ کے پاس حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں. شہباز شریف اپنی شکست تسلیم کر لیں. میاں اسلم اقبال نے کہا پی ٹی آئی نے الیکشن میں کلین سویپ کیا. عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کا احترام کیا جائے. لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں اور ان کو میٹرو کی پڑی ہے.
ہم ایک چارٹر آف اکانومی نہیں، ایک چارٹر آف پالیٹکس بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لیں. کل رات کو بھی کہا انہوں نے. مان لیں کہ وہ نہیں بن سکتی. اب دوسرا اس کا طریقہ کار یہ کہ ہم بھی نہ بنائیں. شہباز شریف نے کل بھی کہا پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے تو بنائے. مصدق ملک کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں آئے مل کر بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آئے میثاق جمہوریت میثاق معیشت طے کرتے ہیں. 2018 میں جیسے حکومت چلی آج بھی ویسے ہی چلے گی. یہ بالکل درست ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا. شفاف الیکشن کا طریقہ کار مل بیٹھ کر طے نہیں کریں گے تو ایسا ہی چلتا رہے گا. سربراہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں قومی اسمبلی کے 86 آزاد امیدواروں کے بیان حلفی جمع کرا دیے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 85، پنجاب کے 105 اور سندھ سے 9 کامیاب اراکین سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے آج مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع کرائے جانے کا امکان. جج کے خلاف کارروائی استعفے یا ریٹائرمنٹ کی بنیاد پر ختم نہیں ہوگی. سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا. ریٹائرڈ مستعفی ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رکھنے کے لیے حکومتی اپیل منظور کر لی. کارروائی ختم کرنے کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہوگا. ایک بار جج کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے تو استعفے سے ختم نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی بنیاد پر فیصلہ جاری کیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف ایکشن. الیکشن کمیشن سرکاری افسران کے خلاف مہم چلانے والوں کی تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی قائم. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA جے آئی ٹی کی سربراہی کریں گے. IB ISI اور PTA کے نمائندے بھی شامل. نادرا سے گریڈ 19 کا افسر بھی تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ ہوگا. جس طرح آپ لوگوں نے الیکشن کرائے دنیا تعریف کر رہی ہے. بین الاقوامی میڈیا بھی بتا رہا ہے کس طرح کے انتخابات ہوئے. انٹرنیٹ یہاں نہیں چل رہا، وہاں نہیں چل رہا، کہیں بھی نہیں چل رہا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کے ریمارکس. کہا ایسا مت کریں، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو سب پتا ہے کون کیا کرا رہا ہے. صدر، وزیر اعظم اور گورنر کے عہدے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بانٹنے تھے تو الیکشن کی کیا ضرورت تھی. ماشاءاللہ آپ لوگ جیسی پلاننگ کرتے ہیں ویسا کر بھی لیتے ہیں. پورا ملک بند کر کے مذاق بنا رکھا ہے. وفاق صوبوں پر ملبہ ڈال رہا ہے. عدالتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا. DC اسلام آباد کو نوٹس ہوا تو بولتا ہے عمرے پر جا رہا تھا. جو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں بولتا. سب عدالتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنما میاں اسلم کی راہداری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے کہا آرڈر کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں، گرفتار نہ کیا جائے. وکیل نے کہا یہ پنجاب کے لیے نامزد وزیر اعلیٰ بھی ہیں. جسٹس SM عتیق شاہ بولے امید ہے یہ بزدار نہیں بنیں گے. وکیل نے کہا میاں اسلم اقبال سیاستدان ہیں، قابل سیاستدان ہیں، بزدار کی طرح نہیں ہوں گے. جج نے کہا بدقسمتی سے اس جیسا قابل انسان بھی بزدار کی کابینہ میں بیٹھا رہا. عدالت نے شبلی فراز کو 26 فروری تک حفاظتی ضمانت دے دی. سینیٹر فیصل جاوید اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش. عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی. وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ. فرد جرم کے لیے 13 مارچ کی تاریخ مقرر. عدالت سے نکلتے ہی پنجاب پولیس کی میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی کوشش. میاں اسلم اقبال عدالت سے وکیل کے روپ میں اسپیکر ہاؤس پہنچے. شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی غیر مشروط معافی مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کا عرفان نواز میمن کو پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم. عدالت نے بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے. آپ نے 970 دنوں کی نظر بندی کے 69 MPO آرڈرز جاری کیے. کیا ان کی فیملیز نہیں؟ انہوں نے عمرے پر نہیں جانا. احمقانہ ایکشن پر آپ نتائج بھگتیں گے.
डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान के उलमा, मशाइख, पाकिस्तान के अकाबिरीन, पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों से, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से ये अपील कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और मिसाक पाकिस्तान करें। अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और सियासी और मजहबी जमातें एक मेज पर बैठें। सियासी जमातें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम, इंतखाबी नताइज के तनाज़ात हल करें। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मिसाक पाकिस्तान कन्वेंशन का एलामिया जारी। सियासी और मजहबी जमातों से मिसाक पाकिस्तान करने का मुतालबा। एलामिये में कहा गया है कि जिन जमातों को शुकूक व शुबहात हैं उन्हें आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज का किरदार लाइक तहसीन है। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की लॉन्चिंग तकरीब। वाइस नेवल चीफ वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलगिरामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक बहरी जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। वाइस एडमिरल उवैस बिलगिरामी ने कहा, पाक बहरिया समंदर में तिजारती रास्तों को महफूज बनाने में किरदार अदा कर रही है। शदीद बारिश और बर्फबारी में पाक फौज का कराकरम हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 80 से ज्यादा मुसाफिरों को खाना फराहम किया। 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी की। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस बंद सड़कें खोलने का काम जारी। चित्राल में बर्फबारी के बायस बंद लवारी टनल के अतराफ में सड़क बहाल। छांगला गली में बर्फबारी और फिसलन के बायस फंसे सयाहों को गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। हमारी लैब ऑलमोस्ट अब 0 पे आ गई है। बहुत सारी टेस्टें हमारे पास नहीं हो पा रही। 18 सालों में मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। पैरासीटामोल की सिरप, टैबलेट, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए ना। ये तो जितनी वाफिर मिकदार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। हैदराबाद के सबसे बड़े गायनी अस्पताल में दवाओं की शदीद किल्लत। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी दवाएं ना होने पर हड़ताल कर दी। मुफ्त तिब्बी सहूलतों के हुसूल के लिए आने वाले गरीब मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। डॉक्टर्स का कहना है, अस्पताल में आम दवाएं भी नहीं, मरीज हमारा मुंह देखने नहीं आते। इजराइल के गजा में वहशियाना मजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 118 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 29,313 हो गई। अल नसर अस्पताल के डॉक्टर अहवाल बताते हुए रो पड़े। बताया, मरीज मर रहे हैं और हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमास ने अमरीकी सदर जो बाइडन को जंगबंदी में रुकावट करार दे दिया। सऊदी वजारत खारिजा का सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर इजहार अफसोस। कहा, सलामती काउंसिल को दोहरा मयार खत्म करना होगा। इसराइल ने मुसलमानों को किबला अव्वल जाने से रोकने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। रमजान के लिए किबला अव्वल में हाजिरी महदूद कर दी। इसराइली वजीर का कहना है, फैसला इसराइली वजीर आजम ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया है। हमास ने इसराइल के घिनौने इकदाम को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन की सुप्रीम फतवा काउंसिल के फैसले की शदीद मुजम्मत। कहा, मस्जिद अक्सा का तहफ्फुज करने के लिए तैयार है। मोदी हुकूमत किसानों से मुज़ाकरात करने में नाकाम। किसान भारी मशीनरी के साथ दिल्ली की जानिब चल पड़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रुकावटें लगा दी। किसानों का कहना है, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। स्पेन में भी हुकूमती पॉलिसियों से नाला किसानों का एहतजाज। ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां लेकर मैड्रिड पहुंच गए। शहर के वस्त में धरना दे दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। यूरोप में किसान तहरीक जोरों पर है। महंगाई और फसल के मुनासिब दाम ना मिलने पर काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। बरतानिया में स्कूल्स में तलबा के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हुकूमत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मकसद, क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने भी इक़दाम की हिमायत कर दी।
اٹلی میں گہرا گڑھا گاڑیوں کو نگل گیا. ناپولی کے پارکنگ ایریا میں اچانک کئی میٹر چوڑا اور گہرا گڑھا بن گیا. زمین دھسنے سے کاریں اندر جا گری. حادثے میں 2 افراد معمولی زخمی ہو گئے. بابر اعظم کا T20 کرکٹ میں ایک اور اعزاز. T20 میں تیز ترین 10,000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے. 271 اننگز میں کارنامہ انجام دے کر کرس گیل کا ریکارڈ توڑا. گیل نے 285 اننگز میں ریکارڈ بنایا تھا. بابر اعظم شعیب ملک کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں.